نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ کھلتے ہوئے عقد نظر آتے ہیں ہزاروں، معلوم ہوا عقد کشا بھی ہے کوئی چیز، تدبیر صدا راست جو آتی نہیں اکبر، انسان کی طاقت سے سوا بھی ہے کوئی چیز۔ کائنات کا حسن وہ سب سے پہلی چیز ہے جو صاحب ذوق انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کائنات کے ہر شے سے حسن و زیبائی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ کائنات تو ہوتی مگر اس پر حسن و جمال کی نقاب نہ ہوتی، درخت تو ہوتے مگر شاخوں کی ترتیب اور پھولوں اور پھلوں کی رنگا رنگی نہ ہوتی، زمین ہوتی مگر اس میں ندی نالوں کا شور اور باغ و چمن کا ظہور نہ ہوتا، ستارے ہوتے مگر روشنی نہ ہوتی، پھول ہوتے مگر رنگ بو نہ ہوتا، پربت ہوتا مگر ستاروں کا جھرمٹ نہ ہوتا، زمین ہوتی مگر سبزے کی چادر نہ ہوتی، چاند ہوتا مگر چاندنی نہ ہوتی، سورج ہوتا مگر کرنیں نہ ہوتی، بلبل ہوتی مگر اس کی نوا سخنی نہ ہوتی، گویا نگاہ ہوتی مگر نگاہ نوازی نہ ہوتی، کان ہوتے مگر ان کی حلاوت کا کوئی سامان نہ ہوتا۔ انسانی علم و نثر آج تک اس سوال کا جواب نہیں دے سکا کہ یہاں تخلیق کے ساتھ حسن کیوں ضروری ہے، مگر قرآن جواب دیتا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ انسان حسن کائنات کا مشاہدہ کرے اور بلا اختیار پکار اٹھے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ بے حساب اور بے حجاب حسن اس لیے ہے تاکہ انسان کو خالق حسن تک پہنچنے اور اس کا اعتراف کرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔